السلام علیکم ویورز، دس از اختشام الحاکم میں پولیٹیکل سائنس. دوستو آتے ہیں پانچویں ٹاپک کی طرف. وہ ہے ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کن کن سٹیجز سے ہو کے گزرا ہے. تو کہتے ہیں کہ آل نالج بگینز وتھ کویسچنز، یعنی کہ تمام نالج جو ہے وہ کویسچنز ابہام سے آتے ہیں. یعنی کہ ایک بندے کے ذہن میں کوئی کویسچنز، کوئی ابہام آتا ہے تو پھر مختلف تھنکرز اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آئے کہ یہ سٹی اسٹیٹ کے افیئرز جو ہے، یعنی کہ اینشینٹ گریک جو تھا وہ سٹی اسٹیٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آئے کہ یہ سٹی اسٹیٹ کے افیئرز کو کیسے چلایا جاتا ہے. تو پھر مختلف تھنکرز نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی. اس میں سب سے پہلے سوفسٹ آتے ہیں. سوفسٹ کو نیگیٹیو سینس میں استعمال کیا گیا ہے. وہ اس وقت کے دانشور لوگ تھے، اور وہ لوگوں کو پالیٹکس سکھانے کے لیے، یعنی نالج سکھانے کے لیے اس سے چند پیسے لیتے تھے. تو لوگوں نے اس ٹرم کو نیگیٹیو سینس میں اس لیے استعمال کیا کہ یہ نالج کے بدلے میں پیسے لیتے تھے لوگوں سے. تو سوفسٹ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پالیٹکس جو ہے اٹ از دی آرٹ آف اے اسٹرانگر ٹو کنٹرول دا ویکر. یعنی پالیٹکس جو ہے وہ اسٹرانگر کے ہاتھوں میں ایک ہنر ہے جو وہ لوگوں کو، جو ویکرز ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن پلیٹو جو ہے اس نے اس سوفسٹ کے خلاف جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ از ناٹ فار سیلفش انٹرسٹ آف اسٹرانگر بٹ فار مورل گڈز. یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سیلفش انٹرسٹ آف اسٹرانگر کے لیے نہیں ہے بلکہ فار مورل گڈز ہے، یعنی لوگوں کی ورچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ایرسٹوٹل کی طرف. ایرسٹوٹل نے about 150 constitutions of different city states اسٹڈی کیا، اور اس سے 6 ٹائپ آف گورنمنٹ کو اس نے آغاز کیا کہ اس وقت 6 ٹائپ آف گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. اس کے 6 ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 آتا ہے مونارکی. مونارکی وہ فارم آف گورنمنٹ ہے جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہو اور ایک بندہ اس کو چلایا جاتا ہے، تو اس کو ہم مونارکی کہتے ہیں. اور جب یہ مونارکی، یہ ایک بندہ پرورٹڈ ہو جاتا ہے اور سیلفش انٹرسٹ کے لیے کام شروع کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو ٹائرنی کہتے ہیں. اس کے بعد اس ٹائرنی کو چند لوگ اور تھرون کرتے ہیں اور اسٹیبلش کرتا ہے. اور اس ایرسٹوکریسی جو ہے وہ گروپ آف پیپلز ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز، جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اس کو ہم ایرسٹوکریسی کہتے ہیں. تو پھر جب یہ چند لوگ اپنے سیلفش انٹرسٹ کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو اولیگارکی کہتے ہیں. اور جب یہ چند لوگ، پرورٹڈ لوگ، مختلف ڈیفرنٹ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ریولوشنز کے ذریعے ان چند لوگوں کو اور تھرون کرتے ہیں تو پھر وہ پالیٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے. اور یہ پالیٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آف آل ہے، فار دا ویلفیئر آف آل. اس کو ہم پالیٹی کہتے ہیں. اور جب یہ لوگ پرورٹڈ ہو جاتے ہیں اور سیلفش انٹرسٹ کے لیے کام شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو ایرسٹوٹل نے اس وقت کے about 150 کنسٹیٹیوشنز کو پڑھا اور اس سے یہ اخذ کیا کہ اس وقت یہ 6 ٹائپ آف گورنمنٹ کام ہوا کرتا تھا. اور یہ ٹائپ آف گورنمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم لائک اے سرکل، ایک ٹائپ آف گورنمنٹ دوسرے میں تبدیل ہو جاتا تھا اور ایک سائیکل میں کام کرتا تھا. اس کے بعد تقریباً 2000 سال تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا پولیٹیکل سائنس میں، اور وہی کا وہی پولیٹیکل سائنس تھا جو اس وقت گریک سٹی اسٹیٹ میں ڈیولپ ہوا تھا. یہاں پر ایک کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس صرف گریک سٹی اسٹیٹ میں کیوں اس طرح ڈیولپڈ ہوا اور باقی دوسرے اسٹیٹس میں کیوں ڈیولپ نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ گریک کے چند سٹی اسٹیٹ تھے جس میں ڈیموکریسی تھی اور فریڈم آف تھاٹ تھا، لائک ایتھنز ہو گیا، تو اس میں مختلف تھنکرز اس لیے پیدا ہوئے کہ وہاں پہ فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن تھا. اور دوسرے اینشین ٹائمز میں جو تھے وہ ڈکٹیٹرشپ تھے اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف تھاٹ نہیں تھا. اس لیے دوسرے اسٹیٹس میں مختلف تھنکرز پیدا نہیں ہوئے.
تو اس کے بعد آتا ہے میکیاویلی. اباؤٹ ان 15 سینچری میکیاویلی آتا ہے اور وہ پولیٹیکل سائنس کو ریوائیو کرتا ہے. میکیاویلی ایک کتاب لکھتا ہے جس کو دی پرنس کا نام دیتا ہے، یعنی کہ وہ میڈیچی فیملی کے ایک پرنس ہے، اس کو میکیاویلی ایک کتاب لکھتا ہے دی پرنس، اور اس میں وہ پرنس کو چند ایڈوائس کرتا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف اے رولر ٹو ڈیفینڈ اٹس تھرون بائی ٹیکٹکس اینڈ ڈپلومیسی. یعنی کہ پالیٹکس کیا ہے وہ ایک آرٹ ہے جس میں جو رولر ہوتا ہے وہ اپنے تھرون کو پریزرو کرتا ہے تھرو ٹیکٹکس اینڈ ڈپلومیسی. سو اس کے بعد آتے ہیں ڈفرینٹ اور فلاسفر پیدا ہوئے جس میں بورڈنز، ہابز، لاک اینڈ روسو. اس نے سورینٹی کا کانسیپٹ دیا. جن بورڈن جو تھا اس نے فار دا فرسٹ ٹائم سورینٹی کا کانسیپٹ دیا، اور وہ کہتا ہے کہ سورینٹی کیا ہے وہ ایک پاور ہے، یعنی کہ رویل کنگ کے پاس جو پاور ہوتا ہے ٹو کنٹرول دی فیوڈل لارڈز. یعنی کہ یہ کنگ کے پاس ایک پاور ہوتا ہے جو فیوڈل لارڈز کی لا لیسنس کو کنٹرول کرتا ہے. ہابز نے ایبسولوٹ سورینٹی کا کانسیپٹ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں ایبسولوٹ سورینٹی ہوا کرتی تھی جو اپنے عوام کو کنٹرول کرتے تھے. اس کے بعد لاک نے ایک کانسیپٹ دیا اور اس کو ہم لمیٹڈ سورینٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور لمیٹڈ سورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں لوگوں کی لبرٹی اور رائٹس ہوا کرتی تھی، یعنی کہ جو عوام ہوتے تھے وہ اپنے رائٹس اور لبرٹی کو کلیم کرتا تھا اسٹیٹ آف نیچر میں. تو لاک نے لمیٹڈ سورینٹی کا کانسیپٹ دیا. اس کے بعد روسو آیا اور اس نے جنرل ول کا کانسیپٹ دیا. اور جنرل ول کا مطلب یہ ہے یعنی اٹ از دی ول آف پیپل، اور اس کو روسو نے سپریم کہا کہ جو لوگوں کے ول ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ میں سپریم ہوتے ہیں. فاؤنڈیشن آف ماڈرن پولیٹیکل سائنس، یعنی یہ جو ہم نے پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹ پڑھے وہ انشین ٹائم میں تھے، اور اس ماڈرن جو ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس ہے اس کو کس طرح ڈیولپ ہوا، وہ مڈل آف 19 سینچری میں ڈیولپ ہوا. اور اس کے 2 ریزنز تھے، یعنی اس 2 وجوہات کی بنا پر جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس ہے وہ ڈیولپ ہوا. نمبر 1، آگسٹو کومٹے، اس نے سوشیالوجی کا کانسیپٹ دیا ان مڈل آف 19 سینچری، اور اس کے ساتھ ماڈرن پولیٹیکل سائنس ڈیولپ ہوا. اور دوسرا جو تھا وہ انسٹیٹیوشنل اسٹڈی آف اسٹیٹ، یعنی کہ فرانس میں انسٹیٹیوشنل اسٹڈی آف اسٹیٹ شروع ہوا. انسٹیٹیوشنل اسٹڈی آف اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز جو فارمل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس کی اسٹڈی شروع کی، یعنی کہ گورنمنٹ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری ایکسیکٹرا، اس کی اسٹڈی شروع کی. اور اس کی بنا پر جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس ہے وہ اسٹیبلش ہوا. اس کے بعد پولیٹیکل سائنس اینڈ ادر سوشل سائنسز. ان مڈل آف 19 سینچریز مختلف ادر سوشل سائنسز ڈیولپ ہوئے، جس طرح کہ اکنامکس، سوشیالوجی، ایڈمنسٹریشن ایکسیکٹرا. اور اس سے نیو اپروچز پیدا ہوئے، یعنی کہ نیو اپروچز اس سے ڈیولپ ہوئے جو پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ماڈرن پولیٹیکل سائنس نے بہت ترقی ہوئی. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ سوشل سائنسز ہے اس میں ایک پولیٹیکل ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے، یعنی کہ ہسٹری سے، سوشیالوجی سے، سائیکالوجی سے، اور وہ پولیٹیکل سائنس کو ابھی اسٹڈی کرتے ہیں اس ڈیٹا پہ. اس کے بعد آتا ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشنز، یعنی کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا جس سے ہم فیکٹس اور فیگرز یعنی ڈیٹا کو اس میں پریزرو کرتے ہیں، جس طرح کہ کمپیوٹر، آئی ٹی ٹیکنالوجی، جس سے ہم فیکٹس اور فیگر اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. لائک ووٹنگ سسٹم میں جو ووٹنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم کمپیوٹرز اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے پریزرو کرتے ہیں. اس نے بھی یہ ٹیکنالوجیکل ریولوشنز جو ہے اس نے بھی ماڈرن پولیٹیکل سائنس کو تقویت دی. اس کے بعد آتا ہے بیہیورل ریولوشنز. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار پولیٹیکل سائنٹسٹ نے لوگوں کے بیہیویئر اسٹڈی کرنا شروع کیے. اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بیفور سیکنڈ ورلڈ وار پولیٹیکل سائنس میں انسٹیٹیوشنل اسٹڈی ہوا کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو تھا وہ صرف فارمل انسٹیٹیوشنس کو اسٹڈی کرتا تھا، جس طرح کہ اسٹیٹ گورنمنٹ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری ایکسیٹرا. لیکن آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یہ ہوا کہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ نے مختلف لوگوں کے رولز کو اسٹڈی کیا جو پولیٹیکل سائنس میں وہ ادا کرتے ہیں. جس طرح کہ ایک لیڈر ہوتا ہے اور اس کے لیڈرشپ کا رول پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے، اور ایک انڈیویجول ووٹرز ہے اس کا رول کیا ہے. تو بیہیورل ریولوشنز میں یہ ہوا کہ وہ انڈیویجول کے رولز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور اس نے ماڈرن پولیٹیکل سائنس کو بہت تقویت دی. اس کے بعد تھرڈ ورلڈ پالیٹکس آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیفور سیکنڈ ورلڈ وار پالیٹکس جو تھا وہ صرف ڈیولپڈ کنٹریز تک مختص تھا، یعنی کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے، USA، UK ایکسیٹرا. کیونکہ اس نے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے یعنی کہ ایشیاز، افریقہ اینڈ ساؤتھ امریکہ، اس کنٹریز پہ یہ ویسٹ نے تسلط رکھا تھا اور اس کو ڈیولپڈ ہونے نہیں دیا. اس لیے جو پالیٹکس تھا وہ صرف ویسٹ تک محدود تھا. اور جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نیو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ڈیولپ ہوئے تو اس سے یہ ہوا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے اپنے کانسٹیٹیوشنز بنانے شروع کیے، اور اس تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے کلچرز اور اس کے کانسٹیٹیوشنز میں مختلف ڈیفرنسز تھے، اور اس ڈیفرنسز کو اسٹڈی مختلف رائٹرز نے اسٹڈی کیا، اور اس کو ہم کمپیریٹیو پالیٹکس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ پالیٹکس آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جو تھا، کمپیریٹیو پالیٹکس کا کانسیپٹ بھی آیا، اور اس نے پولیٹیکل سائنس کو ایک قسم کا تقویت دی. تو ہم ابھی آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. اس میں جو ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس ہے وہ مختلف سٹیجز سے ہو کے گزرا ہے، اور ڈیفرنٹ تھنکرز اور ڈیفرنٹ رائٹرز نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کیا ہے. آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں.